नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औरत मार्च में लगने वाला नारा कि हमें क्या चाहिए आज़ादी, हम इसके दो मतलब बयान कर चुके हैं। नंबर 1 ग़ुलामी से आज़ादी, नंबर 2 क़ैद निकाह से आज़ादी। इस वीडियो में हम इसका तीसरा मतलब बयान करने जा रहे हैं और इस मतलब की तरफ भी उन्होंने अपने बैनरों में इशारा किया हुआ होता है, कतबे जो उठाए हुए होते हैं उसमें वो ये है कि हमें चाहिए आज़ादी, यानी हमें घर के काम काज से आज़ादी चाहिए कि हमें रोटी ना पकानी पड़े, हमें कपड़े ना धोने पड़ें, हमें बर्तन ना धोने पड़ें, हमें बिस्तर उठा के ना रखने पड़े, ना वापस ले आने पड़े और उनको बिछाना पड़े, हमें झाड़ू नहीं लगाना पड़े वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह। हमें घरों के काम काज से आज़ादी चाहिए। ये इस नारे का मतलब हो सकता है कि हमें चाहिए आज़ादी, यानी हमें घरों के काम काज से आज़ादी चाहिए। ये नारा दूसरी मुसलमान ख़वातीन को उकसाने के लिए या मुसलमान घरों को तबाह और बर्बाद करने के लिए तो लगाया जा सकता है, खुशकुन लगता है, लेकिन ख़ुद उन लिबरल ख़वातीन जो इस मार्च को चला रही होती हैं, मुंतज़िम होती हैं, नारे लगा रही होती हैं, उन लिबरल ख़वातीन के घर में भी काम काज करने के लिए कोई औरत होती होगी, उन्होंने कोई नौकरानी रखी होगी जिससे ये सारे काम लेती होंगी। एक तरफ तो ये सारे काम वहाँ से एक औरत से ले रही हैं और दूसरी तरफ मुसलमान औरतों को गुमराह करने के लिए ये लिबरल औरतें ये नारा लगा रही हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, यानी घरों के काम काज से आज़ादी चाहिए। ये ख़वातीन ये चाहती हैं, ये लिबरल ख़वातीन के एक शौहर के घर में ये मलका और शहज़ादी बन के रहें और इन्हें किसी चीज़ को भी हाथ ना लगाना पड़े, कोई भी घर का काम ना करना पड़े और ये हर काम से आज़ाद हो जाएं, हर काम से दूर हो जाएं। अगर इनकी ये सोच है तो दर हकीकत मैं ये समझता हूँ कि ये औरतें अभी तक इनका जो ख़याल है वो ख़ाम ख़याल है, इनका ख़याल पुख्ता नहीं हुआ है इस हवाले से कि औरत घर के काम काज क्यों करती है, औरत के घर के काम काज करने का मतलब क्या है। और औरत ये सारे काम, चाहे झाड़ू लगाना हो, बर्तन धोने हों, कपड़े धोने हों, सामान उठा के घर का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो, ये सारे काम औरतें क्यों करती हैं। आइए हम आपको इसकी दो वजूहात बताते हैं। एक वजह तो ये है कि औरत की तरफ से ये उसके शौहर पर नेकी और एहसान है और तबर्रो है कि औरत घर के काम काज करके अपने मर्द के साथ नेकी करती है, अपने मर्द के साथ एहसान करती है, अपने मर्द के साथ अच्छा सलूक करती है। और वो अच्छा सलूक ये है कि शौहर जब काम काज के लिए, अपने बच्चों के कमाने के लिए, अपने बीवी को खिलाने के लिए बाहर के काम जाके करता है, सारा दिन मेहनत मुशक्क़त करता है, सारा दिन की धूप में खड़ा रहता है, गर्म और सर्द हवाओं के थपेड़े खाता है, अपनी कमर पर नाकाबिले बर्दाश्त कमर को तोड़ देने वाला बोझ उठाता है, दूसरों की झिड़कियां सुनता है, अपना लिबास पसीने में शराबूर कर देता है, अपने मुंह पर उसके मिट्टी लग जाती है और वो सारा दिन कमाता रहता है सिर्फ़ इसलिए कि उसके बच्चे, उसकी बीवी इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारें, हलाल का लुक़मा खाएं, इज़्ज़त का खाना खाएं, इज़्ज़त का लिबास पहने और किसी के सामने हाथ दराज न करना पड़े। वो मर्द जो सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए और अपनी बीवी और बच्चों के लिए कमाता है, तो उसकी नेक बीवी, उसकी समझदार बीवी, उसकी अच्छी बीवी
بلکہ اس کی ایک اسلام سے تعلق رکھنے والی مسلمان اور مومنہ بیوی اس کو اس محنت کا بدلہ دیتی ہے، اس محنت کا احسان اتارتی ہے، احسان کے بدلے احسان کرتی ہے کہ تم ہمارے لیے سارا دن گھر سے باہر گئے، کام کاج کر کے آئے، محنت مشقت کر کے آئے، گرم دھوپ کھا کے آئے، اپنے چہرے پر مٹی مل کے آئے، اپنی کمر پر بوجھ اٹھا کے آئے، تو میں تمہارے گھر میں تمہارے کپڑوں کو دھو کے رکھتی ہوں، تمہارے کپڑوں کو استری کر دیتی ہوں، میں تمہارے لیے سہولت اور آرام کا سامان میسر کرتی ہوں، تمہارے لیے گرم گرم کھانا لاتی ہوں، گرم گرم روٹی پکا کے لاتی ہوں۔ تو در حقیقت مرد جو اپنے بیوی بچوں کے لیے سارا دن دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کی نیک اور سمجھدار بیوی، گھریلو بیوی اس کے ساتھ نیکی کرتی ہے، تبرع کرتی ہے، احسان کرتی ہے، اور گھر کے کام کاج کر کے اس کو راحت اور سکون پہنچاتی ہے۔ اور یہ سلسلہ آج سے ہی نہیں چلا آ رہا، زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی سمجھدار عورتیں، مومنہ عورتیں، مسلمہ عورتیں اور ان کی بیٹیاں جب اپنے شوہر کے گھر میں جاتی ہیں تو گھر کے کام کاج خود سنبھال لیتی ہیں، اور ان کے شوہر گھر کے باہر کی جو محنت مشقت ہے، رزق حلال کی جو محنت مشقت ہے اور پیسہ کمانے کی جو محنت مشقت ہے، وہ برداشت کرتے ہیں۔ پس یہ عورتیں زمانہ قدیم سے ایسا کرتی آ رہی ہیں۔ اسے معاشرتی دستور کہتے ہیں، اور معاشرتی دستور کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی یہی حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیمات ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ زندگی گزارو دستور کے مطابق، معاشرے کے مطابق۔ تو چونکہ معاشرہ اسی طرح چلا آ رہا ہے کہ عورتیں گھر کے کام کاج کرتی ہیں، مرد باہر کے کام کرتے ہیں، پیسہ کما کے لاتے ہیں، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ تبرع اور احسان اور نیکی کرتے ہیں، اور نیکی کا بدلہ نیکی سے پاتے ہیں۔ لیکن آج کل کی یہ لبرل خواتین جن کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، جو مغربی معاشرے کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہیں اور اسی کی تہذیب اور رنگ میں رنگنا چاہتی ہیں، وہ مسلمان عورتوں کو اکسانے کے لیے اور مسلمان عورتوں کا گھر اجاڑنے کے لیے اور نیک عورتوں کو برباد کرنے کے لیے یہ نعرے لگا رہی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ گھر کے کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں جو ہے گھروں کے کام کاج سے آزادی چاہیے۔ اور اللہ معاف کرے، اس قسم کے نعرے وہ اپنے کتبوں پر، بینروں پر لکھ کے لے آتی ہیں کہ اپنا موزہ خود تلاش کر لو، اپنا جوتا خود ڈھونڈ لو، اپنا بستر خود گرم کر لو، اپنا سالن خود گرم کر لو۔ در حقیقت یہ کسی گھر کو برباد کرنے والے نعرے ہیں، یہ شیطانی نعرے ہیں۔ ان نعروں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کھوکھلے نعرے ہیں، یہ بے رنگ نعرے ہیں، یہ بے مزہ نعرے ہیں، اور یہ ایسے نعرے ہیں جن میں کوئی خوشبو نہیں ہے۔ ہر سمجھدار عورت کو، ہر مسلمان عورت کو، اور ہر وہ عورت جو اپنے گھر کو آباد دیکھنا چاہتی ہے، اسے ان نعروں سے دور ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ خود ان لبرل خواتین کو بھی پتہ نہیں ہے کہ گھر کی عورتیں کیوں کام کاج کرتی ہیں اور ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھر کا کام کاج کرنے سے عورت کی، بیوی کی عزت بڑھ جاتی ہے، شوہر کے دل میں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، احترام بڑھ جاتا ہے، احساس بڑھ جاتا ہے کہ جب میری بیوی میرے گھر کے پورے کام کر رہی ہے، مجھے راحت اور سکون دے رہی ہے، تو وہ مرد بھی اور زیادہ راحت اور سکون دینے کی کوشش کرتا ہے، بالخصوص جب اس کی بیوی بیمار ہو جائے، جب اس کی بیوی تکلیف کا شکار ہو جائے، جب اس کی بیوی پریشانی کا شکار ہو جائے، تو پھر مرد اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کی بیوی شدید ترین ہڈیاں سکھا دینے والے بڑھاپے کا بھی شکار ہو جائے، تو اس وقت بھی مرد اپنی بیوی کے ساتھ
حسن سلوک کرتا ہوا نظر آتا ہے، مرد اس کی عزت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور مرد اس کا احساس کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ زندگی بھر اس نے اپنی زندگی مجھ پر نچھاور کر دی، تو اب مجھے بھی اپنی زندگی اور اپنے وسائل اس پر نچھاور کر دینے چاہیے۔ میں نے فیس بک کی ایک تصویر دیکھی، اس تصویر میں حقیقت کے رنگ بھرے ہوئے تھے۔ وہ تصویر یہ تھی کہ ایک بوڑھا تھا، ایک گدھا تھا اور اس کی بیوی تھی، اور اس نے اپنی عورت کو اپنے گدھے پر سوار کیا ہوا تھا اور خود لکڑی کے سہارے کمر کو جھکا کے گدھے کے پیچھے چل رہا تھا۔ تو اس پہ یہ خوبصورت تبصرہ تھا کہ مرد اس بڑھاپے کی عمر میں بھی آ کر اپنی منکوحہ بیوی کا اس قدر احترام کرتا ہے اور عزت کرتا ہے۔ تو میں اپنی مسلمان بہنوں سے، اہل اسلام خواتین سے یہ درد مندانہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدا را ان نعروں کی بھیٹ مت چڑھیے، ان نعروں کے فریب میں مت آئیے۔ یہ شیطانی نعرے ہیں، یہ بے حقیقت نعرے ہیں، یہ بغیر سوچے سمجھے نعرے ہیں، یہ گھروں کو تباہ اور برباد کر دینے والے نعرے ہیں، اور ان کا کوئی بھی مطلب لیا جائے، چاہے ہمیں آزادی چاہیے کا مطلب یہ غلامی سے آزادی ہو، فضول نعرہ ہے۔ اگر یہ نعرہ ہو کہ ہمیں قید نکاح سے آزادی چاہیے اور شوہروں سے آزادی چاہیے، تو ایسی عورتیں آخر میں اپنی زندگی جہنم کی زندگی سے بھی بدترین گزارتی ہیں، اور یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اور اگر اس نعرے کا یہ مطلب ہو کہ ہمیں گھروں کے کام کاج سے چھٹکارا چاہیے، تو یہ بھی بے حقیقت نعرہ ہے، گھروں کو برباد کرنے والا، اجاڑنے والا نعرہ ہے۔ ہمارا جو معاشرہ چل رہا ہے، جو دستور چل رہا ہے، جس قسم کی معاشرت چلائی جا رہی ہے، اسی قسم کی معاشرت چلتی رہنی چاہیے، تاکہ ہمارے گھر آباد رہیں، خوشحالیاں رہیں، اچھے رویے رہیں، بڑھاپے تک اچھی زندگی گزرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل اسلام مردوں کو، اہل اسلام خواتین کو ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔